السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا رمضان کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے، تو اس سے متعلق میں آج آپ لوگوں کو غزوہ خیبر کے بارے میں بتاؤں گا. تو غزوہ خیبر صلح حدیبیہ کی ڈائریکٹلی بات ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بارے میں آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. تو اس پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کو ہم غزوہ خیبر کے بارے میں بتائیں گے جو مسلمان اور جیوز کے بٹوین ہوئی تھی، اور یہ پہلی جنگ ہوگی میرے خیال سے جو اس کے بعد ہوئی تھی غزوہ خیبر. یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی تھی. ویسے تو جنگ خندق میں بھی ہوئی تھی. یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی آئی تھنک ان لوگوں کو بھی مارا تھا. تو وہ تھی سب سے پہلی چیز جہاں پہ جیوز کی لڑائی اسٹارٹ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ دوسری آئی تھنک بیٹل ہے. ویسے تو کوئی کھلی ابھی تک بیٹل ہوئی نہیں تھی، لیکن غزوہ خیبر سب سے پہلی بیٹل تھی جو کہ اوپن میدان میں لڑی گئی تھی. مطلب جوز بند ہوئے ہوئے تھے کیسلز میں اپنے، جو ان کے تھے کیسلز بڑے بڑے جو کہ برک سے بنے ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان تھے وہ باہر تھے اور وہ باہر سے لڑائی کر رہے تھے. تو اب ہم لوگ اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور بازگاہ آنٹی سے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اپنی کنفیوژنس کلیئر کریں. تو سلام کہتے ہیں ہم لوگ بازگاہ آنٹی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگاہ آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بازگاہ آنٹی، سب سے پہلا تو ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنگ خیبر کا ریزن کیا تھا اور یہ کب ہوئی تھی؟ جی، آپ کو بیٹا جیسے پتہ ہے کہ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی چالیں چلتے ہی رہتے تھے، اور معاہدے بھی ہوئے بیچ میں، لیکن ہمیشہ وہ توڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے شروع سے ہی یہی رویہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور نبیوں کو بھی قتل بھی کیا انہوں نے. اور اسی طرح ان کا یہی روش جو ہے برقرار رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں. ٹھیک ہے، قبول نہیں کیا، اور نہ ہی قرآن پاک کو قبول کیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ ضد کی وجہ سے کہ ہمارے اس میں سے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے ہیں پیغمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنی اسماعیل میں سے آئے. ٹھیک ہے، بنو اسماعیل میں سے آئے، تو اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اسی لیے وہ اسلام کے بھی دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے. اسی لیے وہ ہمیشہ سازشیں ہی کرتے رہتے تھے. تو یہ جو خیبر کی یہودیوں کی جو آبادی تھی نا، یہ خیبر میں یہ لوگ آباد تھے، جو کہ مدینے سے 100 میل کے فاصلے پہ تھا. اور یہ جو خیبر کا علاقہ تھا نا، یہ بہت سارے قلعوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، مختلف قلعوں میں یہ لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے نام بھی مختلف تھے، کموس ہے، نزا ہے، مختلف قلعے تھے ان کے نا. تو اور مدینے کے جن یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا وہ بھی خیبر میں ہی جا کر رہنے لگ گئے تھے. تو اس طرح خیبر کے یہودیوں کی تعداد تقریباً 15-20 ہزار ہو گئی تھی. اور انہوں نے وہاں پر اپنے لیے ہتھیار بھی بہت جمع کر لیے تھے، اور مسلمانوں کے وہ جانی دشمن بھی تھے. تو اسی لیے یہاں سے جو ہے وہ پورا زور لگاتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں. تو جو بنو نذیر ہے قبیلہ، وہ بھی خیبر میں ہی آباد تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی جا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دوسرے قبائل اور عرب کو بھی بھڑکایا کہ ہم مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. تو یہود کا قبیلہ بنو قریظہ، یہ جو مدینے میں آباد تھا، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے کئی بار معاہدے توڑے، ہمیشہ غداری کی. اور اس وجہ سے پھر جو ہے خیبر جو ہے ایک اسلام کی دشمن کا نا وہ مرکز بن گیا تھا. جو خیبر کا علاقہ تھا نا، جو کہ یہودیوں پہ ہیڈ کوارٹر، مشتمل تھا. اینیمی، جی، وہ اسلام کا اینیمی ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا. ہاں جی، بالکل. تو دیکھیں جو غزوہ احزاب ہوا تھا، اس کے بعد قریش مکہ نے تو اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، لیکن یہودی جو ہیں وہ اپنی سازشوں سے وہ نہیں باز آ رہے تھے. تو غزوہ خیبر جو ہے وہ یہود کی قوت کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے نا، غزوہ خیبر کی اس لیے اتنی اہمیت ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ کیا گیا تھا.
اور یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 ہجری کو، یعنی کہ 7 ہجری کو یہ ہوا تھا محرم میں، اور اس میں مجاہدین کی کتنی تعداد تھی؟ 1600، ٹھیک ہے، 1600 مجاہدین تھے ان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیبر کی طرف جو ہے وہ گئے، اور 200 سوار تھے۔ اس میں 3 علم تھے، جو ایک علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ایک حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے، 3 علم تھے اس میں۔ اور پھر جب مقام رجیع پر پہنچے ہیں تو اس میں غطفان کی آبادی اور خیبر کے درمیان یہ تھا، اور بنو غطفان اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی مرعوب ہوئے، اس لیے وہ یہود کی امداد سے منحرف ہو گئے، انہوں نے نہیں کی، ٹھیک ہے، جو بنو غطفان تھے انہوں نے مسلمانوں کا جب لشکر دیکھا تو انہوں نے پھر یہودیوں کی مدد نہیں کی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جو نائم قلعہ تھا، قلعے کا نام تھا نائم، مختلف قلعے تھے نا اس میں، ایک ایک قلعہ کر کے فتح کیا تھا مسلمانوں نے آگے، اس طرح انہوں نے ایسے بڑے تھے وہ۔ تو جو نائم کا قلعہ تھا سب سے پہلے اس پہ حملہ کیا، یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکے، آسانی سے الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد پھر کموس کے قلعے کو فتح کیا، اس میں کئی دن لگ گئے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 20 دن کے بعد، محاصرے کے بعد، یہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اور اس میں اسی میں ہی وہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، پہلوان تھا، مرہب پہلوان تھا، اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مرہب پہلوان کو قتل کیا تھا، ٹھیک جی، ہے۔ تو اس غزوے میں جی جو پورے عرب کا باڈی بلڈر تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ بھی اسی میں ہی غزوہ خیبر میں ہی وہ قتل ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور پھر اس میں جو ہے 93 یہودی مارے گئے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ 15 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو یہ پھر اس طرح یہ جو ہے غزوہ خیبر ہوا اور خیبر فتح ہوا تھا۔ جی، جی اور جب ہمارے پیارے نبی نے لیڈ کیا تھا جنگ خیبر میں سارے صحاباؤں کو، اور کوشش کی تھی کہ وہ بھی وہ لیڈ کر کے سارے قلعوں کو فتح کر لیں، تو پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے، تو پھر ہمارے پیارے نبی نے اعلان کیا کہ اگلے دن وہ کسی کو جھنڈا پکڑائیں گے۔ اب جھنڈا پکڑانے کا مطلب کسی کو لیڈر بنائیں گے، تو سارے صحاباؤں کو لگا وہ ہمارے پیارے نبی ان کو کروائیں گے، لیکن انہوں نے 23 ایئر اولڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے چنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کے کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سارے قلعوں کو وہ خالی کر سارے قلعوں کو فتح کر لوں گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کوشش کرنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا ان کو، اور جب اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ جی جی بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصالحت کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح بات چیت نیگوشیشن کے ذریعے ہی معاملات حل ہو جائیں، ٹھیک ہے، جنگ کی طرف نہ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ میں صرف نقصان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے پہلے بات کی صلح حدیبیہ کی، اس میں بھی دیکھیں مسلمان بغیر لڑے اور بغیر کچھ اس طرح کی ان کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی بجائے وہ معاہدہ کر کے واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اور طاقت ملی، اور دشمن بھی مسلمانوں کی فیور میں آ گئے تھے، اس معاہدے کا یہ فائدہ ہوا تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، کہ دشمن بھی مسلمانوں کی فیور میں آ گئے تھے اس معاہدے سے۔ جی وقتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ شکست ہوئی ہے، صحابہ کرام کو بھی بہت ان کے دل، وہ بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فتح مبین کی خوشخبری جب دی تو اس سے بھی ان کے دلوں کو سکون پہنچا۔ اور ابھی یہ جو غزوہ خیبر ہوا تھا اس سے مسلمانوں کو کیا کیا فائدہ ہوا؟ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں جو علاقہ فتح ہوا خیبر کا، اس سے حکومت اسلامیہ کی تشکیل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ایک پوری ایک حکومت اسلامیہ بنی وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی درخواست پر ان کی زرخیز زمین انہی کے قبضے میں رہنے دی، لیکن وہ ان سے پھر جو فصل آتی تھی اس سے خراج جو ہے وہ وصول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو خوشحالی ہوئی، ٹھیک ہے، خیبر کی فتح سے مسلمانوں کو وہ مال غنیمت میں ملا،
اور خراج ملنے کی وجہ سے مسلمانوں میں خوشحالی بھی آئی، اور بہت سے جو اچھے مسلمانوں کی وہ سیرت سے متاثر ہو کے بہت سے یہودی مسلمان بھی ہوئے تھے. تو یہ بہت خیبر کی فتح سے بھی بہت مسلمانوں کو فائدہ پہنچا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کا علاقہ شام اور عرب کے درمیان ہے، تو شام کی طرف سے جو دشمن حملہ کرتے تھے نا، وہ شام کا علاقہ بھی پھر محفوظ ہو گیا تھا. اس سے یہ فائدہ بھی ہوا تھا. اور یہ بھی فائدہ ہوا اس سے کہ جو قریش مکہ تھے وہ ہمارے مسلمانوں کے دشمن کون کون سے تھے؟ ایک مکہ کے قریش تھے اور ایک تھے یہودی. ٹھیک ہے، تو غزوہ احزاب کے بعد قریش مکہ تو ان کی تو جرت نہیں ہوئی دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی. تو یہ خیبر کے بعد یہودیوں کو بھی جب شکست ہو گئی تو دونوں دشمن جو ہیں وہ پیچھے کی طرف ہمارے رہ گئے، اور اس سے بھی مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوا. وہ آپ کو پتہ ہے ایک عورت نے، یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، وہ والا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، آپ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ ہاں جی، اس میں نا اس جنگ کے بعد ہی ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہ لیا تھا زیادہ. تو یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس وہ چیز کا بھی بہت فائدہ ہوا تھا، یہودیوں کو بہت اچھا اثر پڑا اس کا بھی، کہ کیونکہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو معاف کر دیتے تھے. آئی تھنک کہ وہ جو عورت تھی اس نے بکری کا گوشت دیا تھا جی جس کے اندر زہر ایڈ تھا. جی جی بالکل، بکری کے گوشت میں اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. یہ میری مما نے بتایا تھا مجھے. تو ہاں ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی اس کے بارے میں. تو آپ لوگ اگر آپ لوگ ڈسکس کر سکے تو آپ لوگ اپنے آپ سے ڈسکس بھی اس کے بارے میں کریے گا اور ریسرچ کریے گا ان سارے ٹاپکس کے بارے میں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا. جو بھی میں نے باسکا آنٹی سے ڈسکس کیا اس کے لیے میں باسکا آنٹی سے تھینک یو کہوں گا. تھینک یو ویری مچ باسکا آنٹی. یو موسٹ ویلکم بیٹا، جزاک اللہ خیر. تو میرے کنفیوژنز باسکا آنٹی دور ہو گئی ہیں، اور آئی ہوپ سو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرس کہ آپ لوگوں کی بھی کنفیوژن دور ہو گئی ہو. تو اب میں ریپ اپ کرتا ہوں اپنے سیشن کو. تھینک یو ویری مچ باسکا آنٹی. اب ہم چلتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.